الله الرحمن الرحيم استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جب وہ پیشوا جن کے پیچھے لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اظہار کر دیں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ جائیں گے. جب تبرہ کریں گے برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی. حق کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ رواج کی ہوتی ہے. باپ دادوں سے جو کام چلا آ رہا ہے ہمارے بڑے نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں خود یہاں پر بہت سی چیزیں رسمیں رائج ہیں اور ہمارے یہاں کہہ دیتے تھے کہ بڑے مولوی صاحب پر لگا دیتے تھے، حالانکہ ہوتا بھی نہیں تھا وہ، لیکن لوگ ایسے ہی کہنے کے لیے کہ ان کا نام آ جائے گا تو بس باپ دادوں کی چلی آ رہی بڑوں کی ضرورت ہے، ایسا ہوتا تھا. یہ ہمارے بڑے کر رہے تھے. تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفر سے اور شرک سے روکا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو انہوں نے یہی عذر کیا کہ ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں، وہ فلاں ہمارے بزرگ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں. تو اس روز جو ہے وہ ہر غلط چلنے والا جو غلط چلا ہے اور کسی کی اتباع کسی کے کہنے سے یا کسی کے بہکاوے سے وہ سب جو ہے تبرہ کر دیں گے، برات ظاہر کریں گے. من الذین اتبعوا جن کی اتباع کی گئی تھی، ورأوا العذاب وہ دیکھیں گے جب عذاب پکڑ ہو رہی ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو اتنا مقدس اور محترم بنا دیا، جن کی پوجا کرنے لگے، وہ لوگ بھی سب جو ہے برات کا اظہار کریں گے. حتیٰ کہ شیطان بھی برات کا اظہار کرے گا. شیطان وقال شیطان ولما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان یہ کہے گا جو حکم صادر ہو جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے کیا سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا، میں نے مخالفت کی، میں تو دھوکے باز ہوئی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو. تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، میری بات مانی. اتنے رحمان و رحیم کی جس نے پیدا کیا، جو سب کچھ دینے والا ہے، اس کی بات تو مانی نہیں تم نے اور میری بات مان لی. تو میں نہ تمہارا مسرقکم تم مسرقی، نہ تم میرے مددگار نہ میں تمہارا مددگار. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، مجھے اللہ کی شریک مت بنا، اللہ کے برابر مت بنا دینا. تم اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان تک برات کا ظاہر کر دے گا. اس لیے آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، اسے حق دیکھ کر ہی اتباع کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ جس صرف اصل میں دین، حدیث میں اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اسلام میں آنکھ کھولی اور جاہلیت کو نہیں سمجھا اور پرکھا، جاہلیت اور اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آیا ہوں. تو جاہلیت جو ہے، جاہلیت اسلام کی ضد ہے. جتنا دین آئے گا جاہلیت جائے گی، اور جتنی جاہلیت ہوگی اسلام جائے گا. تو جاہلیت کی کیا تعریف ہے؟ جاہلیت کی تعریف یہ ہے کہ جن مذہبی رسومات کی
اور مذہبی پوجا اور تہواروں کی، مذہبی دینی اور مذہبی دھارمک جو ہے وہ پرمپراؤں کی اساس جو ہے وہ باپ دادوں سے چلی بے سند باتوں پر ہوتی ہے۔ ہمارے ابا کر رہے تھے، دادا کر رہے تھے، ہمارے گھر میں تو یوں آیا، ہماری برادری میں یہ ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں یہ ہوتا ہے، یہ بے سند باتوں پر اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ اور جن مذہبی چیزوں کی اور جن احکام کی اور جن دینی امور کی اساس جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم کی مستند طریقے سے ان پر ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے اسلام میں آنکھ کھولی اور جاہلیت کو نہیں سمجھا اور پرکھا، وہ جاہلیت پر عمل کر کے اسلام کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ لوگ سمجھیں گے یہ دیندار ہے، جیسے ہم مسلمانوں نے کر رکھا ہے، تو جو لوگ مسلمانوں میں اسلام دیکھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے، باپ دادوں سے چلا رہا ہے، بہت سی چیزیں بالکل اسلام کی ضد ہیں، وہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا ہے، لیکن ہم اسلام کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں نا۔ تو باپ دادوں سے چلی چیزوں سے کچھ نہیں ہے، بالکل باپ دادوں سے چلی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت پر اساس وہ ہے زیادہ۔ تو وہاں ورع العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور اس روز سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا، اس لیے ہوش کی بات یہ ہے کہ پہلے سے آدمی اس دن کی تیاری کر لے اور وہاں کے لیے بہت حساس طریقے سے دیندار بن جائے اور اللہ کے احکام پر صحیح عمل کرے، اس لیے کہ وہاں باپ ماں بھائی بیٹا باپ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن، یوم فرار اختیار کرے گا، جان بچائے گا، بھاگے گا بھائی سے بھائی، وامہ وابیہ، ماں بھی چھوڑ دے گی، تم کون ہو، میں نیکی کی ضرورت ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، میری جان بچا لو، تو ماں یہ کہے گی میں جانتی نہیں تمہیں، وابی، اور باپ بھی منع کر دے گا فرار اختیار، وصاحبتہ وبنی، اور بیوی اور بیٹے، لکل امرئ منہم، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی میری جان بچ جائے، یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب بنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کلا، کہ اس روز یہ کوشش کرے گا کوئی بیٹے کو دے کے، اولاد کو دے کے، کسی اور کے سہارے سے بچ جائے، جو کچھ میرے پاس ہے سب دے کے جان بچ جائے تو جان بچنے والی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، عذاب دیکھ لیں ان کے تمام رشتے، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کہتی وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا ایک مرتبہ ایک موقع اور مل جائے، لو ان لنا کرۃ، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح یہ آج ہم سے برات ظاہر کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، پھر ہم جا کے دیکھیں گے، اب بتائیں گے ان کو، اب کی مرتبہ آگے چلے جائیں تو بتائیں گے تمہاری وجہ سے ہم لوگ تمہارے پیرو کرتے تھے، تمہیں حضرت حضرت کرتے تھے اور تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تمہاری عقیدت میں جو ہے پیر پرستی کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، خرافات میں مبتلا تھے، گناہوں میں مبتلا جیسے آپ کرتے آئے وہ کر رہے تھے، ایک دفعہ کاش ہمیں موقع مل جائے تو ہم جا کے ایسی برات کریں جیسے یہ ہم سے تبرہ کر رہے ہیں، ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، اس طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ دکھائے گا، یہ اعمال جو دین سے ہٹے ہوئے تھے، یہ اعمال جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے تھے، یہ اعمال جو اپنی منمانی اور اپنی ضد میں لگے ہوئے تھے، یہ سب ان پر حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے، حسرت ہی ہوں گے۔ وما هم بخارجین من النار، اور ہرگز یہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اب آگے اس لیے باپ دادوں سے چلی، کہتے تھے نا یہ تمام کفار و مشرکین یہی کہتے تھے، ارے ہمارے بتوں کی پوجا باپ دادوں سے چلی آ رہی ہے، ہم اس مذہب پر، ہم پرانا مذہب ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں نا پراچین دھرم ہے ہندو دھرم، سب سے پراچین دھرم ہے، تب سے صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اتنے سے ہوتا چلا رہا ہے، اتنے دنوں سے ہوتا چلا رہا ہے، تو یہ بالکل نہیں چلے گا، سارے اسباب اور سارے رشتے کٹ جائیں گے، اس لیے ہوش بندی ہے، اس دعوت دی گئی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو کفار کو اور مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ہر اس ضمن میں ہر اس شخص کو سمجھایا جا رہا ہے جو دین کے بنیادی چیزوں سے ہٹ کر
اور قرآن و سنت والے دین سے ہٹ کر رواجی دین جو اس سے مخالفت، اس سے ہٹا ہوا دین ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور دین کے نام پر اور دھرم کے نام پر ادھرم کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، پاٹ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعت اور خرافات کر رہے ہیں، ان سب کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ دیکھو بہت مشکل وقت آنے والا ہے۔ یہ سب لوگ جن کے پیچھے چل کر تم یہ جو ڈنڈوت کرا رہے ہیں اور تمہیں بڑے بڑے آشرم اور بڑے بڑے مٹھوں میں تمہیں جو ہے وہ کرا رہے ہیں، یہ سب تم سے برات ظاہر کر دیں گے۔ اس وقت تمہیں بڑی شرمندگی اور حسرت و حسرت کے علاوہ تمہاری جو کوششیں ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہو، اتنے لمبے لمبے جو ہے سفر کر رہے ہو، بیچارے پیدل چل کے کاوڑ لا رہے ہو اور یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو جو بھی ہو۔ مشرکین عرب بھی بڑی بڑی مجاہدے کیا کرتے تھے بتوں کے نام پر، ابول کے نام پر، لات کے منات کے نام پر بہت کیا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں برادران وطن یہ بیچارے کرتے ہیں۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک بہت مشکل دن آئے گا، اس لیے ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی ہوش میں آ جاؤ اور تم وہ چھوڑ کر نبی کی خیرخواہی کی بات مانو۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ زمین میں سے حلال و طیب، حلال اور طیب، صاف ستھری غذا اور حلال ہو۔ وہ کیا کرتے تھے مشرکین عرب کے یہاں یہ تھا ہمارے ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو تم جو ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ مشرکین عرب نے، وہاں کے لوگوں نے بہت سی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے۔ وہ کسی جانور کا کان کاٹ دیتے تھے، کسی کے نام پر چھوڑ دیا اب اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کسی جو ہے اونٹ نے کسی اتنی اونٹنیوں سے جفتی کر دی ہے، 100 مرتبہ اس سے ہو گیا ہے، تو اب اس کو کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو پاکیزہ ہو گئی، یہ تو مقدس ہو گئی، اب اس کو کھانا نہیں، کسی نے کرنا، اس طرح کی چیزیں تھی وہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے کیے تمہیں حلال کیے ہیں تم انہیں فضول میں حرام نہ کرو شیطان کے چکر میں آ کر۔ وہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے۔ رحمان نے جب تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں بس وہ حلال اور طیب دو چیزیں ہونی چاہیے، حلال ہو، اللہ کے نزدیک جائز ہو، اللہ نے جس کا وہ کھانے کا حکم دیا ہے وہ حلال ہوئی، اور وہ صاف ستھری ہو، گندی چیزیں نہ ہو، نجس چیزیں نہ ہو، اس میں جو ہے سڑی ہوئی نہ ہو، بدبودار نہ ہو، ایسی چیزیں نہ ہو، وہ طیب ہو۔ دو چیزیں، دو شرطیں ہوں، حلال طیب۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کلم کلا دشمن ہے، تمہیں اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں حرام کروا دی اس نے، تم اس کے نقش قدم پر مت چلنا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بلا شبہ وہ تمہیں برائی کی طرف اور فحش کی طرف، بے حیائی کی طرف کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے اور اس کا مشورہ دیتا ہے اور اس کی سیکھ تمہیں دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو اللہ نے نہیں کہی، اللہ کی طرف سے۔ یہ دھارمک اور مذہبی بنا کر جو چیزیں مذہب کے نام پر کرتا ہے رسمیں اور مشکلیں برداشت کرتا ہے، بہت سی ایسی چیزوں کے جو اپنے اوپر حلال تھی وہ حرام کر لیتا ہے آدمی، دھرم کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، ریلیجن کے نام پر۔ ان سب میں یہی ہوتا ہے کہ اوپر والے کا، بھگوان کا آدیش ہے، ایشور کا آدیش ہے، ہمارے دیوتا کی وجہ سے کرتے ہیں ہم، تو ہم ان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان کی چال ہے یہ، جس چیز کو دھرم سمجھ کر آدمی کرتا ہے اسے تو کبھی چھوڑے گا نہیں، اسے بلکہ بڑی عقیدت اور آستھا کے ساتھ کرتا ہے۔ تو شیطان تمہیں یہ جو ہے عقیدت کی راہ میں کے رنگ میں جو ہے تمہیں گمراہ کر رہا ہے اور تمہیں جو ہے محروم کر رہا ہے اللہ کی حلال کوئی چیز سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ کی طرف سے جو نازل کیے گئے احکام ہیں، قرآن ہے، اس کی اتباع کرو، کھلی کھلی بالکل ایسی مستند ہے کتاب قرآن مجید کی شکل میں سیدھی آ رہی ہے، اور ایسے رسول پر آ رہی ہے جو جس کو الصادق الامین کہتے ہو، اور وہ جو آخری درجے کے امین فرشتے ہیں ان کے واسطے سے آ رہی ہے، تو تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے باپ دادوں کو پایا، ہمارے ابا کرتے آئے، دادا کرتے آئے تھے، تو ہم اسی پر مانیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو چنانچہ یہی کہتے تھے کہ تمہارے کہنے سے انبیاء علیہ السلام، حضرت شعیب کی قوم نے بھی اور حضرت لوط کی قوم نے بھی، کہ تو کیسے چھوڑ دیں ان بتوں کو اور ان دین کی چیزوں کو جن پہ ہم نے باپ دادوں کو، تیرے کہنے سے کیسے چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تم باپ دادوں کی اس وقت بھی مانتے رہو گے، کیا تمہارے باپ عقل مند تھے اور کیا ان کو ہدایت تھی، وہ جو ہے صحیح راستے پر تھے، وہ ہدایت یاب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ اگر باپ دادے ہدایت پر نہ ہوں اور صاحب عقل بھی نہ ہوں، عقل کے اعتبار سے بھی، دو باتیں کہی، دیکھیے باپ دادوں کی اتباع، ان کی پیروی کرنا ان امور میں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کی گئی ہوں، اور اس ہدایت کے ضمن میں انہوں نے عقل سے اپنے یعنی اجتہاد سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین ہے، ان کی تقلید کرنا جائز۔ یہ جو یہاں پر اس آیت شریفہ سے مفسرین نے، علامہ قرطبی اور بہت سے ہمارے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقاً تقلید باپ دادوں کی ناجائز، حرام اور غلط نہیں ہے، بلکہ تقلید اور پیروی کرنا اور باپ دادوں کے اس طریقے پر چلنا جس میں ان کو جو ہدایت یاب نہ ہوں اور جو عقل کے خلاف ہوں، جس میں انہوں نے اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو، جنہیں ہدایت نہ ملی ہو، جن میں اجتہاد کی اتنا ہوش مند نہ ہو اور اتنا علم ان کو عطا کر دیا گیا ہو کہ وہ اللہ کی قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کر سکتے ہوں، تو اس کے بغیر جو ہے ان کی صرف ان لوگوں کی تقلید جائز ہے۔ ان تقلید کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، ہر آدمی ایسا علم بھی نہیں پڑھ سکتا، کسی نہ کسی کی پیروی کرنی پڑے گی، کسی سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہر آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ سیدھے قرآن سے استفادہ کر لے یا پورا قرآن صحیح حدیث سے استفادہ کر لے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں حدیث کے کہ اگر ان کو مانے گا آدمی تو وہ کرے گا۔ تو تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہت سے ایسی مثالیں دی ہیں کہ مطلب حدیث میں آیا اگر سیدھے الفاظ پر عمل کرے گا تو پھر وہ دین سے ہٹ جائے گا، اس لیے کہ الفاظ کو اتنا علم ہونا کہ وہ ہدایت کے الفاظ کو سمجھ لے، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اس کو، تو ظاہر ہے کہ صرف جو ہے وہ خود ہی اس کو ضرورت نہیں ہے تقلید کی، جو مجتہد محض بن جائے اللہ تعالیٰ نے اسے اجتہاد کے منصب فائز فرما دیا ہے۔ ورنہ جو ہے حدیث کے الفاظ پر مثلاً حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی وضو فرماتے تھے اور کھانے کے بعد بھی وضو فرماتے تھے۔ تو ایک صاحب کھانے سے پہلے بھی وضو کرتے تھے اور کھانے کے بعد بھی وضو کرتے تھے۔ وضو کا مطلب ہاتھ دھونا، وہاں یہ مراد یہ تھا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے تھے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ایک شخص آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ نے زنا سے انہیں منع کیا، تو چونکہ آپ بہت ہی شرمیلے تھے، سیدھے سیدھے فوش الفاظ بھی آپ استعمال نہیں فرماتے تھے، اس لیے فرمایا دیکھو اپنے کنویں سے دوسرے کے کھیت میں پانی مت دینا۔ تو جس کو بتایا تھا وہ سمجھ گئے، تو ایک صاحب کہنے کہ سیدھی حدیث ہے کہ اپنے کنویں سے دوسرے کھیت کو پانی مت دو، تو وہ کنویں سے کسی کو پانی نہیں دیتے تھے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے علماء کی کہ جن کی تقلید کی جائے، جن سے ہم پوچھا جائے، یا عقل سے ہی، اگر عقل بھی ایسی ہونی چاہیے نا، یعنی اس منصب پر کہ وہ دین کا ایسا شعور پیدا ہو جائے کہ وہ صحیح بات کو سمجھ لے۔ مثلا ہم سے اگر کہا جائے، اب دیکھیے علماء کی اس لیے ضرورت ہے اور علماء کی تقلید کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ ہدایت یاب بھی ہیں اور اہل عقل بھی ہیں۔ جو اہل عقل ہیں، جو باپ دادے عقل والے نہیں ہیں اور جن کو ہدایت نہیں ملی ہے اللہ کی طرف سے، ان کی اتباع اور تقلید جو ہے، ان کے طریقے پر چلنا، یہ آدمی کو گمراہ کرنے والا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی تقلید سے انحراف کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یاب بھی فرمایا ہے اور جنہیں منصب اجتہاد پر فائز بھی فرمایا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے ایک آدمی کو جو ہے وہ غسل کی حاجت ہوئی اور ایک آدمی کو وضو کی حاجت ہوئی، اب پانی ہے نہیں تو دونوں نے تیمم کیا، پانی نہیں تھا تو آس پاس پانی نہیں تھا، میل کے فاصلے پر پانی نہ ہو تیمم کرے، تو اب نماز پڑھانی ہے دونوں کو، تو کون امام بنے؟ تو اگر ہم سے پوچھیں گے تو کون کرے گا؟ جس کو وضو کی حاجت تھی اس نے تیمم کیا، وہ بہت زیادہ گندا ہے یہ کہیں گے نا، لیکن مسئلہ یہ نہیں، حضرت نے فرمایا کہ چونکہ تیمم قائم مقام ہے، قائم مقام ہے، تو جس کو وضو کی حاجت ہوئی اس نے وضو کے قائم مقام پاکی حاصل کی، اور جس نے غسل کی حاجت ہوئی اس نے غسل کی جگہ تیمم کیا۔ تیمم ایک ہی ہوتا ہے غسل میں بھی اور وضو میں بھی، ایک ہی طریقہ کا تیمم ہوتا ہے دونوں۔ تو جس نے غسل سے پاکی حاصل کی اس کی پاکی افضل ہوئی، اور جس نے وضو سے پاکی حاصل کی اس کی وضو ثانوی درجے کی ہوئی۔
تو جو افضل ہوگا اس کو امام بنایا جائے گا. جس نے غسل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ہم سے کہیں گے چونکہ ہمیں علم نہیں ہے اور ہمیں اتنا شعور نہیں ہے, اتنا اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے, اس لیے اس سے تو تقلید سے چارہ نہیں, لیکن ایسے لوگوں کی تقلید اور اتباع اور ان کی پیروی جن کو باپ دادوں سے چلی آ رہی بے سند باتوں پہ چلے آ رہے ہیں, انہیں عقل بھی نہیں ہے, کچھ اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ دین و بے دین میں تمیز کر لیں, جاہلیت و اسلام میں تمیز کر لیں. ان کے کہنے پر اگر چلے گا ہمارے تو ابا یہ کرتے آ رہے تھے, ہمارے ہاں تو اسی طرح پڑھی جاتی ہے نماز, ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. مثال ان کافروں کی ایسی ہے, ارشاد فرمایا ان لوگوں کی کفر کو اپنا لیا, ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے. سم بکم عمی فہم لا یعقلون, یہ بہرے ہیں, اندھے ہیں, گونگے ہیں, لہذا کچھ نہیں سمجھتے. یہ کفار مشرکین جو باپ دادوں کے اس پر چلے جا رہے ہیں اور حق کی بات دلائل کے ساتھ اور اتنی واضح نشانیوں کے ساتھ آپ قرآن لے کر آ رہے ہیں ان کے پاس, اور اس کے باوجود سن نہیں رہے. یہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایک ایسے جانور کو بلا رہے ہیں اور اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں, وہ بس آواز تو سن رہا ہے. جانوروں کو اگر کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے, کسی جانوروں کو کوئی دین کی بات, کوئی دعوت دینے کی کوشش کریں گے تو وہ سن تو رہا ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ وہ سن رہا ہے. سم بکم عمی فہم لا یعقلون, وہ گونگا بھی ہے, بہرا بھی ہے اور اندھا بھی ہے. وہ تو ایسا ہے اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں, فہم لا یعقلون, اور اس کو عقل بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, اس میں یہ بھی ہے, یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ آخری درجے میں ہٹ دھرم آدمی اور آخری درجے میں کوئی جو ہے جو بات مان نہیں رہا ہے اور سن نہیں رہا ہے, اس کے لیے تو وعید ہے, اس کی تو برائی ہے کہ وہ سن نہیں رہا ہے, اس کے لیے تو بدبختی ہے کہ وہ سن نہیں رہا ہے. لیکن جو شخص دعوت دے رہا ہے, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, قرآن نے کہا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو مفسرین نے لکھا ہے ان کے لیے تو برابر ہے کہ ڈرائیں نہ ڈرائیں, لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے. اگر آپ نے ڈرا دیا اور آپ نے بات پہنچا دی تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اگر آپ نہیں ڈرائیں گے تو آپ جو ہے وہ حق تلفی کرنے والے ہوں گے. اس لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے رسول پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر آپ نے نہیں پہنچایا اور اب تو آپ نے حق رسالت کا حق ادا نہیں کیا, اپنی شان. تو ایک تو آخرت کا یقینی کہ ہمیں حساب دینا ہے اور یوں پینلٹی دینی پڑے گی, حرام مال کے لیے رسوائی ہوگی, جہنم کی آگ بڑھنا ہے, یہی چیز کافی ہے حرام مال سے بچنے کے لیے. لیکن دوسری بڑی چیز ہے تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا. اور تقدیر کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی جو چیزیں تقدیر مبرم ہیں ان میں رزق بھی تقدیر مبرم ہے. آدمی کا حدیث میں آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں ہے بچہ, اس کی عمر, اس کی موت کا بہانہ, اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. اور رزق جو ہے شریعت کی نگاہ میں دنیا میں کام آنے والی ہر چیز کو رزق کہتے ہیں, صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے رزق, ہر چیز کو رزق کہتے ہیں. کتنی ہوا کھائے گا, کتنی دوا کھائے گا, کتنے بینک بیلنس کا مالک ہوگا, کتنی پراپرٹی کا مالک ہوگا. لوگوں نے تو کہا ہے, بعض علماء نے تو کہا ہے کہ عزت بھی چونکہ اسی دنیا کی چیز ہے, اس لیے عزت بھی اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر کر دی ہے. کتنے لوگ حضرت کہیں گے, کتنے لوگ بھائی جان کہیں گے, کتنے لوگ بھائی صاحب کہیں گے, یہ بھی پہلے سے لکھ دیا گیا. آدمی کو اس کا اختیار ہی نہیں کہ اسے گھٹا لے یا بڑھا لے, بس صرف اتنا کر سکتا ہے یا حلال کر لے یا حرام کر لے. جب بڑھا نہیں سکتا آدمی تو پھر حلال کو چھوڑ کر حرام, حلال سے احتیاط نہ کرنا اور حرام اختیار کر لینا کتنا خطرناک ہے, کتنی کم عقلی ہے یہ. جبکہ یہ بھی ہے کہ مال حرام بود کے جائے حرام رفت, حرام مال ہوگا تو حرامی جگہ جائے گا اور حلال مال ہوگا تو حلال کا اس میں استعمال ہوگا. یہ بھی بات ہے. ایک بزرگ کسی مریدوں سے یہ بات کہہ رہے تھے, کہنے لگے حضرت یہ کیا بات کہی آپ نے, آپ دیکھیے میں یہ تو مجھے کہ حرام مال ہوگا تو حرام جگہ جائے گا, حلال مال ہوگا تو حلال مال ہوگا تو حرام جگہ بھی لگا سکتا ہے کوئی آدمی.
تو حضرت نے 100 روپے ان کو دیے کہ جاؤ جہاں سب سے زیادہ بری جگہ ہو اور حرام جگہ اسے استعمال کرو. تو وہ طوائفوں کا ایک کوٹھا تھا، وہاں کوٹھے ہوا کرتے تھے، بازار تھا، وہاں گئے کہ کوئی زناکار ہوگا جو طوائف سے مل کے آ رہا ہوگا اس کو دیں گے. تو انہوں نے دیکھا وہاں شرابی بھی ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، شرابی اور زانی شراب پی کے مستی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو دبلے پتلے نواب ٹائپ کے لگ رہے ہیں، شیروانی پہن رکھی ہے انہوں نے، پرانی سی اپنی رکھ رکھاؤ کے تھے، وہ نواب دکھ رہے تھے، اور وہ ڈولتے ہوئے جا رہے ہیں اس طرح، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. ایک بیت لے رکھی ہے اس کے سارے، کبھی ادھر کو ہوتے ہیں کبھی ادھر کو ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک رومال میں کوئی جو ہے ایک رومال ہے اس میں کوئی چیز باندھ رکھی ہے یوں. تو انہوں نے سوچا وہ یہ ہے نواب صاحب جو ظاہر ہے طوائفوں کے اس میں پوری شراب کے نشے میں دھت ہیں. تو ان کو پیسے دے دیے انہوں نے 100 روپے. پھر خیال ہوا کہ دیکھوں یہ 100 روپے کیا کریں گے تاکہ حضرت کو بتاؤں گا تو میں کہ دیکھو. تو ان کو خیال ہوا کہ واپس پھر طوائف کے یہاں جائیں گے، لیکن سوچا طوائف کے یہاں نہیں جائیں گے تو چلو شراب خانے میں جائیں گے، شراب لیں گے. تو ان کے پیچھے پیچھے تھوڑا سا پیچھے چل دیے. تھوڑے دور آگے گئے وہ تو انہوں نے وہ رومال میں سے پھینک دیا، وہ کھول دیا. تو انہوں نے دیکھا رومال میں 3 چڑیے، مردار چڑیے تھی، وہ انہوں نے وہاں پھینکی. ان کو بڑی حیرت ہوئی، یہ مردار چڑیے کہاں لے جا رہے تھے نواب صاحب؟ یہ تو وہاں سے آئے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں طوائف میں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا ایک بات پوچھ لوں کہ کیا یہ چڑیے کیوں پھینکی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں یہاں کا نواب ہوں اور ہماری ساری جائیدادیں ہمارے مختار عام لوگوں نے سب نے وہ کر لی ہیں. اب میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا، گھر میں بچے بہت پریشان ہیں. اب میں کسی طرح نکلا تھا کہ کہیں مزدوری کروں، مگر مزدوری ملی نہیں. بچوں پہ فاقے ہو رہے ہیں اور بہت پریشان تھا. تو پھر مجھے ایسا ہوا کہ 3 دن کے فاقے ہو گئے، اب میرے لیے مردار حلال ہو گئی. تو چڑیے مری ہوئی پڑی تھی تو میں نے انہیں روال میں باندھ دی کہ ان کو بھون کر بچوں کی بھوک وہ کر دوں گا. اور جب میں آگے آیا آپ نے 100 روپے دے دیے تو اب میرے پاس پیسے ہو گئے، میرے لیے مردار حلال نہیں رہا، اس لیے میں نے پھینک دیے. تو جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت سمجھ میں آ گیا واقعی کہ حلال مال حلال مصرف میں استعمال ہوتا ہے، اور حرام مال حرام اس میں حرامی جگہ پر اور حرامی جو ہے اس کی طاقت، اس سے جو انرجی بھی پیدا ہوگی وہ حرام کاموں کی طرف راغب ہوگی. اس لیے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ جو آدمی آخری درجے اس میں آخری درجے میں حساس بنایا ہے کہ رزق کے سلسلے میں آخری درجے میں محتاط رہے. اور جتنے لوگ اللہ کے نیک بندے اور ہوش مند ہیں اور جتنے اللہ والے اور اولیاء اللہ ہیں، وہ آخری درجے میں ہمارے بزرگوں اور اکابرین کے حالات بالکل قابل رشک حال تک ایسی بالکل مثالی انداز میں انہوں نے حرام سے، مشتبہ سے، جس میں ہلکا ذرہ برابر شک بھی ہو اس سے بھی بچنے میں احتیاط کیا. چنانچہ ہمارے بعض حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی تھے، وہ ہوٹل کا سالن بھی نہیں کھاتے تھے. اور وہ اس وجہ سے نہیں کھاتے تھے کہ یہ لوگ کھٹائی استعمال کرتے ہیں، اور کھٹائی ان آمبیوں کی ہوتی ہے جو پتوں پر خریدے گئے باغوں سے بنائی جاتی ہے. پتوں پر کھائے جو بیچ دیے جاتے ہیں باغ، نہ ان کا لینا جائز نہ بیچنا جائز، بے باطل ہے وہ. اس میں وہ کھٹائی ڈالی جاتی ہے. اتنی احتیاط کرتے تھے وہ لوگ، تبھی ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی تھی اعمال کی، تبھی وہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی درجہ میں محتاط بنائے اور اکل حلال کے سلسلے میں حساس بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.